دنیا کے مصروف ترین سمندری راستے پر 35 کلومیٹر لمبا سفر۔ پچھلے ایک ہفتے میں قریباً 700 غیر قانونی تارکین وطن نے یہ راستہ عبور کیا ہے اور ان کے ہمراہ درجنوں بچے بھی تھے۔ ہمیں فرانس کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں اس راستے کو عبور کرنے سے روکنا ہوگا، لیکن دوسری طرف ہمیں قانونی طریقہ کار کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ان تمام قوانین کی تفصیلات کو دیکھنا ہوگا جو غیر قانونی تارکین وطن کو یہاں ٹھہرنے کا حق دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانیہ نے اپنے جنوبی حصے سے فرانس کے شمالی حصے کو منسلک کرنے والے اس آبی راستے کی نگرانی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں اپنی آبی سرحد پر مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ غیر محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس آبی راستے پر اور اس کی دونوں سرحدوں پر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس نگرانی کا کردار کیا ہوگا۔ قانون دان کہتے ہیں کہ برطانیہ کے پانیوں سے زبردستی تارکین وطن کی کشتیوں کو ہٹانا بہت سے بین الاقوامی اور سمندری قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ ایسے لوگوں کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے اور نہ ہی انہیں آگے جانے سے اس امید کے ساتھ روک سکتے ہیں کہ وہ ڈوبیں گے نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر کچھ لوگ ضرور ڈوب جائیں گے اور یہ کسی بھی طرح قابل قبول بات نہیں ہے۔ آپ انہیں فرانس کی اجازت کے بنا فرانس میں دھکیل بھی نہیں سکتے۔ بین الاقوامی بحری قوانین کے مطابق تمام جہازوں کو ان کی مدد کرنا ہوتی ہے جو سمندر میں مشکل میں ہوں، اور ان میں تارکین وطن بھی شامل ہیں۔ بحری فوج کو وہاں تعینات کرنے سے غیر متوقع نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر برطانیہ نے ایسا کیا تو یہ بات براہ راست برطانیہ پر آئے گی اور برطانوی حکومت اسی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یورپین یونین کے قوانین کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو یورپ کے اس پہلے ملک میں پناہ کا حق حاصل ہے جہاں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اور برطانیہ نے سینکڑوں تارکین وطن کو اپنے یورپی ہمسایہ ممالک میں واپس بھیج دیا ہے۔ لیکن جب اس سال کے آخر پر برطانیہ بریگزٹ کی وجہ سے یورپ سے الگ ہوگا تو یہ قانون لاگو نہیں ہو سکے گا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے برطانیہ اور فرانس کو منسلک کرنے والے پانی کے راستے کو بند کر دیا جائے تاکہ کسی بھی سمندری حادثے سے بچا جا سکے۔ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی حکومت کی شکل ہے جس نے اپنی سرحدوں کو بریگزٹ کے بعد اپنے کنٹرول میں واپس لینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔